آپ دیکھیے ایک یہ نظریہ آپ رکھیں تو گمراہ کون کر رہا ہے؟ ابلیس۔ ابلیس بندوں کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اسے اختیار کس نے دیا؟ بولو، اللہ نے اس نے اختیار مانگا، اللہ نے دے دیا۔ اس نے مہلت مانگی، اللہ نے دے دی۔ اس نے طاقت مانگی، اللہ نے دے دی۔ اس کے بعد اس نے اللہ کی عدالت میں کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر اللہ کو پتا ہوتا کہ یہ اختیار لے کر میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو اللہ اسے اختیار ہی کیوں دیتا؟ اللہ اکبر۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اعتراض وارد ہوتا ہے نا، تو جواب اس کا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی اس میں حکمت ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ رسول اللہ نے اگر کسی مقام پہ کچھ ارشاد فرمایا یا کسی سے کچھ پوچھا تو اس میں حکمت تھی، ورنہ اللہ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرما کر سارے علوم حضور جیسی جیسے منتقل فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز محترم، آج اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ ضرورت، اگر تم لوگوں کو نماز کے لیے لانا چاہتے ہو، اگر لوگوں کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، دین کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر لوگوں کو تم نیک بنانا چاہتے ہو، اخلاق سنوارنا چاہتے ہو، اعمال سنوارنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ان کا تعلق ذات مصطفیٰ سے جوڑ دو۔ جب ان کا تعلق حضور کی ذات سے ہو جائے گا اور قلوب میں محبت رسول آ جائے گی تو وہ محبت انہیں اطاعت رسول پہ مجبور کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے محبت رسول کو نکال دیا، محبت رسول سے قوم دور ہو گئی، دلوں سے حضور کی محبت نکل گئی تو نماز پڑھی نہیں جا سکتی، اعمال صالحہ کی طرف بندہ نہیں آ سکتا۔ اگر آتا ہے تو نماز نہیں بنتی، اس لیے کہ جب محبت ہوتی ہے تو پھر محبوب کی ادا کو اپنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر من مجبور کرتا ہے سبحان اللہ کہ تیرا محبوب تو راتوں کو اٹھ کر قیام کیا کرتا تھا، اللہ اکبر، اتنے لمبے لمبے قیام فرمایا کرتا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب ساری رات کھڑا نہ ہوا کر۔ جب سے پتہ چلتا ہے تو پھر وہ بستر کو چھوڑ کے اپنے محبوب کی سنت کو اپنانے کے لیے مسلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا محبوب اللہ کو سجدے کیا کرتا تھا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنی دین سے دوری ہے، یہ جتنی بغاوت ہے، جتنی کالی ہے، جتنی سستی ہے، جتنی دین کی بے قدری ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ محبت رسول کم ہو گئی، مدم بڑھ گئی۔ آج اگر دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو امت کا ٹوٹا ہوا تعلق ذات مصطفیٰ سے جوڑ دو۔ جب امت مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گئی تو پھر یہ امت ہمارے صالحہ کی طرف بھی آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ خیال نکال دو دلوں سے کہ جی نماز کی تبلیغ یہی کافی ہے، لوگوں کو ڈرانا کافی ہے۔ ارے ڈر سے بھی وہ عبادت نہیں ہوتی جو محبت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سرکار۔ اب ضمناً ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، یہ بھی جو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس کا مفہوم غلط ہم سمجھتے ہیں اور بتانے والے بھی غلط۔ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی ڈر کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔
اللہ کہ اکبر. کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. آپ ایمان سے بتائیے کہ نابالغ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں اسے سزا بھی دے تو پھر پناہ کہاں لیتا ہے؟ ماں کے پاس. بولیے. سبحان اللہ. ماں کی گود میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ ماں کی گود میں جاتا ہے. بے شک پناہ اسے پھر ماں کی گود میں ملتی ہے. بے شک. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ارے اللہ سے ڈر پیدا کرنا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی پہ ظلم کرتا ہے. ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے، ورنہ اللہ سے پیار کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سے محبت کرو. یہ تصور اس طرح کا دیا جا رہا ہے کہ خدا کا خوف کرو اس طرح کہ جس طرح اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی جہنم کے دروازے کے آگے کھڑا ہے، جو بھی آتا ہے پکڑ پکڑ کے اسے ڈنڈا لگا کے جہنم میں پھینکی جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ تصور نہیں ہے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا. سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. بندے کو پکارتا رہتا ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا. قرآن پڑھو تو صحیح، ہائے ہائے. کبھی اس پہ غور کر کے تو دیکھو. رب فرماتا ہے پیارے کس دور میں فرمایا؟ جب ظلم تھا، ظلمت تھی، بد کردار معاشرہ تھا، کفر تھا، شرک تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. قرآن کا نزول جب ہو رہا تھا مکی زندگی میں تو کتنا ظلم تھا اس معاشرے کے اندر، کتنی برائیاں تھی، کتنا بدتر معاشرہ تھا. اللہ نے کل پیارے ابھی یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان مجرم بندوں سے کہہ دو. ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نافرمانوں سے کہہ دو، یہ جان پہ ظلم کرنے والوں سے کہہ دو، ان گناہگاروں سے کہہ دو میرا پیغام گناہگاروں کو پہنچا دو. اے میرے گناہگار بندو یا عبادی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے گناہگار بندو. ہائے ہائے. وہ تو گناہگار سبحان کو اپنا اللہ. کہہ کے پکار رہا. سبحان اللہ. میرے گناہگار بندو عذاب حسین جنہوں نے جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، تم جہنم کے مستحق بن گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، زیادتیوں کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے تم جہنم کے مستحق ہو گئے. لیکن سنو لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لمحے بھی میری رحمت سے مایوس نہیں، سبحان اللہ. واہ. میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے بخشنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. کیا ہے؟ صفت بخشنا. وہ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. رحم کرنا اس کی صفت ہے، رؤوف ہونا اس کی صفت ہے، سبحان اللہ. ستار اس کی صفت ہے، گناہوں کے پہ پردہ ڈالنا اس کی صفت ہے، بخشنا اس کی صفت ہے. اور ان صفات کا اظہار کب ہوتا ہے؟ کوئی گناہگار ہے تو وہ بخشے گا تو غفور کہلائے. اللہ اکبر. واہ. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. جیوے جیوے. مجھ سے جیوے. جیوے جیوے. مجھ سے جیوے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کوئی شرط بھی نہیں رکھی. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سارے گناہ معاف کرے. ہائے ہائے. سبحان اللہ. انہ هو الغفور الرحیم. اس لیے کہ وہ ہے ہی بخشنے والا. بخشنا اس کی شان ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، رحمت کرنا اس کا کام ہے. نام تیرا رحمان ہے اور ہم بڑے نادان ہیں.
سبحان بھول ہو جاتی ہے کیا کرے انسان. ہائے ہائے سبحان اللہ. تو آج محترم اللہ کی گناہ کر لو، زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، پھر پناہ کہاں ملتی ہے؟ پناہ کا ایک ہی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ ہے. اللہ ادھر بلا رہا ہے کہ بندے تجھ سے جتنی بھی غلطیاں ہو گئی میری بارگاہ میں آ جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا. فرعون نے ساری زندگی خدائی بولیے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کا نافرمان رہا. جب ڈوبنے لگا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کیا موسیٰ آج مجھے بچا لے، میں تجھ پر ایمان لے آؤں. اللہ اکبر. آج مجھے بچا لے، آج مجھے یہاں سے نکال، میں ڈوب رہا ہوں، بے بس ہو چکا ہوں، میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہ سنی، غرق ہو گیا. وہی آئی، اے کلیم اللہ مجرم میرا تھا، ہائے 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 سبحان اللہ. واہ خود خدا بنا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن مجھے اپنی عزت کی قسم ہائے ہائے ایک بار بھی مجھے کہتا میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی عزت کی قسم میں اسے بچا لیتا. سبحان اللہ. واہ ہائے ہائے اب غور فرما اس کی رحمت، سبحان اللہ. اس اللہ کی رحمت کی طرف نظر تو کرو، وہ کتنا قریب ہے کہ اس نے ہماری بخشش کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اپنے محبوب کو بھیج دیا. سبحان اللہ. کس نے بھیجا ہے رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر؟ بولو اللہ نے بھیجا ہے. اور بھیجا کس معاشرے میں تھا جہاں ابتدا ہوئی اس ابکار کے اعلان نبوت کی؟ بدترین لوگ نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، ظالم نہیں تھے، ڈاکو نہیں تھے، کون سا جرم ہے ان میں موجود نہیں تھا. فرمایا میرے محبوب یہ سب سے زیادہ بدتر ہو چکے لیکن ہیں تو میرے بندے، ہائے سبحان پہلا اللہ. میں نے دیا، اب میرے محبوب تو جا، یہ جہنم میں گر رہے ہیں، انہیں پکڑ کے جنت کا رستہ دکھا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی ابو جہل مخالفتیں کرتا رہا، میرے مصطفیٰ کریم دروازہ کھٹکھٹا کھٹکا کر اسے دعوت دیتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ آجا اللہ کی رحمت تجھے بلا رہی. حضور کا بلانا اللہ کی رحمت ہی کا بلانا ہے. حضور تو عالمین کی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے. بعض محترم یہ اللہ کی کریمی ہے کہ اس نے ہمیں مواقع دیے. آج ہم غافل ہو چکے ہیں. خدا را اپنے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کے لیے مصطفیٰ کی محبت پہلے ضروری ہے. رسول اللہ کی محبت کے بغیر نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی محبت نصیب ہو سکتی. بے شک. اس کا سبب اور ذریعہ رسول اللہ کی محبت ہے. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیجا، شفیع المذنبین بنا کے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، سراج منیرہ بنا کے بھیجا، عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا. اور فرمایا میرے محبوب جا میرے ان بندوں کو میری طرف بلا، یہ مجھے بھول گئے، یہ میرے نافرمان ہو گئے، انہیں میری فرما برداری کی طرف لے کر آ، انہیں کلمہ پڑھا دے تاکہ یہ جنت کے مستحق ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں شرک کی آلودگی سے بچا، انہیں پاک کر، انہیں میری بارگاہ کی طرف بلا. سرکار بلاتے رہے، لوگوں نے کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت ملی، حضور علیہ السلام کی محبت ملی. سرکار اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اللہ کی محبت کا درس دیتے رہے، جہنم کا ڈر سناتے رہے، اللہ کے قرب کی طرف دعوت دیتے رہے. جب مصطفیٰ کریم نے لوگوں کو لا کر اللہ کے حضور کھڑا کر دیا، اللہ کی عبادت پہ لگا دیا، اللہ کے ذکر پہ لگا دیا، اللہ کی
محبت کو ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا. جب ان کے دلوں کے اندر ایمان آ گیا, ہمارے صالحہ انہیں مل گئے, شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو گئے, اب حضور کے طریقے پر عمل کرنے لگے, تو ادھر رب ذوالجلال نے فرمایا اے پیارے حبیب تو نے انہیں لا کر میری بارگاہ میں کھڑا کر دیا, میرا ادب انہیں سکھایا, میری محبت انہیں سکھائی, میری بارگاہ میں انہیں سجدہ ریز کر دیا, انہیں پورے جہنم سے بچایا. اب میں تیرا ادب انہیں سکھانے والا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں انہیں تیرا ادب سکھاتا ہوں. اب خطاب کیا ان لوگوں کو, یا ایھا الذین آمنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون تھے اس وقت ایمان والے؟ ابو بکر, عمر, عثمان و علی, بلال, طلحہ, زبیر, جلیل القدر لوگ ایمان لے آئے. فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب سکھا. ہائے ہائے سبحان اللہ واہ سرکار سبحان اللہ. اے ایمان والو خبردار, کسی بھی معاملے میں وہ عبادت ہو, صدقہ و خیرات ہو, زکات ہو, حج ہو, عمرہ ہو, قربانی ہو, کسی بھی عمل میں میرے نبی سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اللہ اکبر. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. تو جو ہے جی سبحان اللہ سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے؟ اللہ. بولو نہیں. اللہ تو سجدے بھی نہیں کرتا, اللہ تو خود قربانی بھی نہیں کرتا. کرتا ہے؟ نہیں. قربانی کس نے کی تھی؟ شان نزول کیا ہے؟ قربانی کا عید تھی, بقر عید, نماز عید ادا ہوئی, سرکار کسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئے, ابھی جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلائی تھی. قربانی کا وقت تھا, حکم بھی تھا, ہائے ہائے سبحان اللہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی. سبحان اللہ. کرنے والے ابو بکر, عمر, عثمان والی ہیں, اللہ اکبر. صحابہ ہیں. جا کے فوراً جلدی ہوتی ہے نا, کوئی ہم جلدی جلدی قربانی کریں, ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے. تو کچھ صحابہ نے حضور سے پہلے چھری چلائی. اللہ اکبر. اس لیے چھری چلائی تھی, اللہ کا بھی حکم تھا, اللہ کے رسول کا بھی حکم تھا, قربانی کرو. نماز عید پڑھی جائے اس کے بعد کوئی تاخیر نہیں, آپ قربانی کر سکتے ہیں. واجب ہے قربانی, واجب پہ عمل ہو رہا ہے. اب وہ چھری پہلے چل گئی. ہائے ہائے خالق کائنات میں جبریل جا, اللہ اکبر واہ واہ سبحان میری اللہ. طرف سے یہ پیغام لے جا, مجھے یہ گوارا نہیں کبھی میرے محبوب نے دان پر زبان کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے محبوب سے پہلے چھری چلا لو. دین سیکھا تم نے مصطفیٰ کریم سے, قربانی کا طریقہ میرے حبیب نے بتایا. اب ان سے پہلے تمہاری چھری کا چلنا مجھے گوارا نہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. چھری ان سے پہلے تم نہیں چلا سکتے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. اب حکم کیا تھا؟ جنہوں نے پہلے قربانی کر لی انہیں فرمایا گیا یہ گوشت تو تم کھا سکتے ہو, قربانی ادا نہیں. ہائے ہائے واہ واہ. قربانی دوبارہ کر لی. کتنی بات بولو. چھری پہلے چلا لی حضور سے. تو آپ کو پتا ہے نا, صحابہ تو صدیق اکبر نماز میں کھڑے تھے, جماعت ہو رہی تھی, سرکار نے پردہ ہٹایا, صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصلی چھوڑ دیا. اب کسی کے لیے کوئی مصلی چھوڑ دے نماز رہتی ہے؟
کتنا بڑا کوئی پیر ہو، کتنا بڑا مولوی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے بندہ مسلح چھوڑ دے نماز ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی۔ صحیح بہاری ہے، صدیق اکبر ہیں اور سرکار دین مکمل ہو چکا ہے، پہلے ایام کی بات نہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، تو سرکار تو تشریف ہی اسی لیے لائے تھے نا، لوگوں کو دین سکھانا تھا کہ نماز میں بھی یہ ادب ہے۔ سبحان اللہ، واہ سرکار، سبحان اللہ۔ تو ایک دفعہ سرکار پیچھے تشریف لے آئے نا کسی مقدمے کا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے تشریف لے گئے، اب سرکار آئے پچھلی صف میں، صحابہ کو پتہ لگا رستہ چھوڑ دیا، اللہ اکبر، آپ آگے بڑھے، اگلی صف والوں نے رستہ چھوڑ دیا، سبحان اللہ۔ اس سے آگے پہلی صف میں آ گئے۔ اب صدیق اکبر نماز میں منہم تھے، مشغول تھے پوری طرح، توجہ نہیں تھی۔ اب حدیث شریف بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، اب صحابہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس لیے؟ نماز ہے صحابہ کی، ہائے ہائے، جی خیال آ جائے، اللہ اکبر، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، تالیاں مارے، اللہ اکبر، یہ صحیح بہاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس محدثین نے جرا بھی نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیث ہے۔ کیا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر جب بھی تھوڑا سا پیچھے متوجہ ہوئے تو پیچھے سرکار موجود تھے، ہائے ہائے، مسئلے فوراً مسئلے سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار نے میں ابو بکر نماز مکمل کراؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا، سبحان اللہ، اسی نماز میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میری موجودگی میں تم نماز ہائے مکمل، ہائے ہائے، یہ شان ہے صدیق اکبر کی، سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو بس اس بات دوسری طرف چلی جائے گی، پھر بھی مسئلہ چھوڑ دیا، سرکار آگے تشریف لے گئے، نماز مکمل کی۔ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر میں نے حکم دیا تھا کہ تو نماز مکمل کرا۔ اب ایک طرف ہے ادب، دوسری طرف ہے حکم، اور حضور کا حکم اللہ کا حکم ہے، کسی بھی معاملے میں حکم عدولی کی اجازت نہیں، لیکن جہاں ادب کا معاملہ آ جائے سبحان اللہ، حکم عدولی نہیں ہوتی، ہائے ہائے، کہ یہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کو یہ یقین تھا کہ اس بات میں چونکہ ادب ہے سرکار کا، تو ہم بے ادبی نہیں کر سکتے، اس لیے دین کلہ ادب، سبحان اللہ، دین تو سارے کا سارا ادب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم سلاموں پر، لیکن ابن ابی قحافہ کی یہ جرت نہیں کہ امام الانبیاء کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کس کی پڑھ رہے تھے؟ اللہ کی۔ تو ادھر کیا ہو رہا ہے؟ نماز جاری ہے، امام اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہی نماز مکمل ہوئی، تو یہ دین ہے، نماز میں بھی ادب ہے۔ سبحان اور اللہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا کیا تھا؟ حضور کو جگایا نہیں، نماز فرض ہے کہ نہیں؟ بے شک، سرکار کا سر انور گود میں ہے، یہ عرض نہیں کی، اگر عرض کرتے تو حضور فرماتے ہوئے علی تو نے کیوں مجھے جگایا؟ نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام پر مولا علی نے واری آقا تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے، سبحان اللہ، آج اثر کو وار دیا، قربان کر دیا۔ کیا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے انہیں سبحان
یہ ابھی تیری اور تیرے رسول کی عطا میں تھا. سبحان اللہ. یہ سورج پلٹا دے تاکہ اس کی نماز بھی ادا ہو. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اب نماز چھوڑنا عطا ہے یا نماز پڑھنا عطا ہے؟ اللہ اکبر. حضور کے آرام پر نماز پوچھنے والی جسے باب مدینہ تو علم کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے قدموں سے لپٹے بغیر علم کسی کے سینے میں منتقل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تعلیم دینی تھی. میں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ. فرض نماز سب سے بڑا فرض ہے نماز، لیکن پتہ چلا اس سے بڑا فرض ہے حضور کا ادب. سبحان اللہ. ادب کے بغیر کچھ نہیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پہلے تو قربانی پہلے کر لی. اب سرکار تشریف فرما تھے، بات چھڑ گئی کسی مسئلے پر، آوازیں اونچی ہو گئی. اللہ اکبر. مجلس میں آواز اونچی. آوازیں اونچی ہو گئی. رب ذوالجلال نے اسی لمحے جبریل کو بھیجا. میں جبریل جا میرا یہ پیغام لے جا، یا ایھا الذین آمنو. صاحب کے لیے کیا ایمان والو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خبردار میرے نبی کی بارگاہ میں میرے نبی کی آواز سے آواز کو اونچا نہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز سے آواز کو اونچا نہ کرو. یہ قرآن ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. خبردار جس طرح آپ ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو، میرے نبی کو اس طرح نہیں پکارتے. ہے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کس طرح پکارتے تھے؟ کوئی کسی کو بلانا ہو اس کا نام لیا، فلاں ادھر تشریف لے آؤ. یا حضور جا رہے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لاؤ. منع کر دیا. خبردار حضور اٹھ کے چلیں گے، جس کی جو بھی حاجت ہے، کچھ بھی ضرورت ہے، سرکار خود تشریف لائے تو حاجت عرض کر دو. ہے ہے سبحان اللہ. بنا نہیں سکتے کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کون تھے ایمان والے؟ صحابہ. میں خبردار. اور جس طرح ایک دوسرے کو چلا کے پکارتے ہو، میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا. اگر ایسا ہو گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا کر لیا، کسی کی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، عمل تباہ ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. کسی نے میرے نبی کو آواز دے کے بلایا، عمل تباہ ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. وفد آیا تھا بنی تمیم کا، انہوں نے آگے باہر سے آواز دی کہ یا رسول اللہ باہر تشریف لا. دوپہر کا وقت تھا، لوگ آرام فرما رہے تھے. اللہ نے خبردار، یہ بڑے بے وقوف ہیں اللہ جو میرے اکبر. نبی کو اجرے کے باہر سے پکار دیں. یہ بیوقوف ہیں، جائز ہے. خبردار میرا محبوب آرام کر رہا ہو تو دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں. ہے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دے کے بلانے کی اجازت نہیں. سبحان اللہ.
تشریف لے جا رہے ہوں تو آواز دے کے بلا نہیں سکتے کہ تمہاری خاطر حضور کو رکنا پڑے، ہائے ہائے سبحان اللہ، تمہاری خاطر حضور کا کوئی کام ہے وہ رک جائے، خبردار، میرا محبوب تمہاری مرضی پر نہیں، تم نے محبوب کی مرضی پہ چلنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان کے لیے تو یہ حکم تھا کہ سرکار کو نہیں بلانا، دوسری طرف حضرت کعب نماز پڑھ رہے تھے، سرکار میں جا کعب تال، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کانوں میں آواز آئی، سرکار بلا رہے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑا۔ کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ بولو، نماز چھوڑی نہیں، مکمل کر کے گئے۔ ان کے جانے سے پہلے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل تشریف لا چکے تھے کہ اے ایمان والو، جب میرا اللہ اور اس کا رسول بلائے، اللہ اور اس کا رسول، اور اس کا رسول بلائے، تو جس حالت میں بھی ہو، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اس کے بعد کیا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا، صحابی حضور آواز دیتے، ایک سجدہ کیا ہے، کانوں میں آواز آ گئی سرکار کی، دوسرا سجدہ کیا، سبحان اللہ۔ کر لیا تو نماز باطل، نہیں کیا سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے، سرکار سے باتیں بھی ہوئی، سرکار نے سودے کے لیے بھیجا، کسی کام کے لیے بھیجا، منہ بھی کعبہ قبلے سے پھر گیا، مسجد سے بھی نکل گئے، حجرہ مبارک سے بھی باہر چلا گیا، کسی بندے کے پاس گیا، سودا لینا ہے دکان پہ گیا، کسی کام کو بھیجا وہ کام کر کے آیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کام مکمل ہو گیا، اب اجازت ہے وہاں جاؤ، جا کے جہاں نماز چھوڑی تھی وہاں سے شروع کر کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر، وہیں سے نماز مکمل کرو۔ تو حضور کے بلاوے پر جانے والا کعبے سے بھی منہ موڑ لے، ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان باتیں اللہ۔ بھی کرے، پھر کے بھی آ جائے، سودا لے کر بھی آ جائے، تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ دین کو غارت کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے خود ادب سکھایا، وَمِنَ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ، بے شک وہ لوگ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، سبحان اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نماز تقوی ہے، کوئی کہتا ہے روزہ تقوی ہے، کوئی کہتا ہے صدقہ و خیرات تقوی ہے، کوئی کہتا ہے داڑھی رکھنا تقوی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق یہ پرہیزگار ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ صحیح ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ جہاد کرنے والا ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نمازی اور پرہیزگار ہے، اللہ فرماتا ہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، جتنے بھی اعمال ہیں میرے نبی کی آواز سے بھی آواز اونچی ہو جائے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن تقویٰ کسے کہتے ہیں اور دل کا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دل کا تقویٰ میرے مصطفیٰ کا ادب ہے، جو میرے مصطفیٰ سے آوازیں بھی پست رکھتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں اونچا سانس بھی نہیں لیتے، اللہ اعلان کرتا ہے ان کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تقوی کا امتحان کیا ہے؟ امتحان اللہ، اللہ تقوی کا امتحان کس طرح لیتا ہے؟ بولیے،
اس کے دل میں حضور کا کتنا ادب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے دل میں حضور کا کتنا ادب ہے. کتنا ادب ہے. ادب ہو نا تو وہ بندہ دل کا متقی ہے. سبحان اللہ جس کے سبحان دل میں اللہ. ادب ہے وہ دل کا بولیے. دل کا متقی ہے. آپ جتنے بھی سرکار کا ادب کرنے والے ہیں وہ جان لیں کہ میری بات نہیں, کسی ملا کی بات نہیں, کسی پیر فقیر کی بات نہیں, اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن میں, اگر دلوں میں اپنے مصطفیٰ ہے تو تمہارے دلوں میں تقویٰ ہے. اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مصطفیٰ کے ادب سے دور ہو کر نمازوں پہ ناز کرنے والوں, حضور کی بے ادبی کر کے حج پہ ناز کرنے والوں, اے حضور کے بے ادب بن کر اپنے اعمال پہ ناز کرنے والوں, قرآن اعلان کرتا ہے کہ تم نے اگر میرے مصطفیٰ کی اتنی بھی بے ادبی کی, آواز سے آواز اونچی ہو گئی تو سارے عمل منہ پہ مار دوں گا. اور اگر تم نے اتنا ادب کیا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے اپنے آواز کو بھی پست رکھا تو سن لو, میری بخشش بھی تمہارے لیے ہے, اجر عظیم بھی تمہارے لیے. سبحان اللہ. لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اجر نہیں, اجر عظیم ہے ان کے لیے حضور کا ادب کرنے والے. بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ منڈل مقصود نو پا نہیں سکتا, باز ادب نہیں بولے. اللہ نے سکھایا ہے حضور کا ادب, اللہ نے حکم دیا. اور سامنے اس وقت صحابہ کرام تھے, اس کے بعد صحابہ کی حالت یہ ہوتی تھی اس طرح بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھتے سانس بھی آستہ لیتے, سانس بھی اونچی, بات اتنی آستگی سے کرتے کہ بعض اوقات سرکار کو فرمانا پڑتا کہ تھوڑی آواز اونچی کر کے بات کرو. سبحان اللہ سبحان. پست والے آستگی کے ساتھ. اب ایمان سے بتاؤ, جو خدا آواز کی برابری برداشت نہیں کرتا, اللہ اکبر, پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے. عبادت کی جان ادب مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبادت کی جان کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ. حضور کا ادب ہے. ادب کو عبادت سے نکال دو تو باقی کچھ بھی بولیے, کچھ بھی نہیں بچتا. اس لیے حضور کا ادب کرو ہر معاملے کے اندر. قلوب کے اندر اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ. حضور کی ہر نسبت کا حیا کرو. اللہ تعالیٰ نے تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے, بولنے کے آداب بھی سکھائے. معاملات میں تم نے رسول اللہ سے کیسے معاملہ کرنا ہے خود خدا سکھا رہا ہے. حضور اللہ کی طرف بلاتے رہے, خدا مصطفیٰ کے قدموں میں بلاتا رہا. خدا حضور کا ادب سکھاتا رہا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا حضرت ام حبیبہ ام المومنین سے, تو ولیمہ کیا. دعوت تھی رات کو, ولیمہ کی. صحابہ کو حضور نے بلایا, حضور کی دعوت پر گئے. اب وہ عاشق تھے سرکار کے, کھانا کھایا, باتوں میں لگ گئے کہ جتنی دیر سرکار کی محفل میں بیٹھے رہے اتنا ہی اچھا ہے. سرکار کی بارگاہ موقع مل گیا, بیٹھ گئے, آپس میں گفتگو کرتے رہے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ. آواز بھی اونچی نہیں ہوئی. اب سرکار چونکہ میزبان ہیں, یہ تو نہیں فرما سکتے تھے کہ آپ چلے جاؤ, نہیں فرمایا. دل میں خیال آ گیا کہ اب یہ جاتے نہیں ہیں. خیال آیا دل میں, اللہ پاک نے جبریل کو بھیج دیا. سبحان اللہ. پڑھو سورہ احزاب.
اللہ نے بھیجا فرمایا اے ایمان والو خبردار میرے محبوب کی بارگاہ میں میرے محبوب کے گھر اجازت کے بغیر تم نہیں جا سکتے سبحان اللہ اجازت کے بغیر اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے اگر تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے اگر میرا رسول تمہیں کھانے کے لیے بلا لے تو تم نے کھانا پکنے کا انتظار وہاں جا کے نہیں کرنا ہوئے ہوئے سبحان اللہ پہلے نہیں جا کے بیٹھ جانا کہ کھانا ابھی شروع ہوا ہے پکانے لگے ہیں تو آپ جا کے بیٹھ جاؤ نہیں پکنے کا انتظار نہیں کرنا وہاں جا کے انتظار نہیں کرنا اور جب کھانا پک جائے پھر جاؤ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا جو ہی کھانا کھا چکو وہاں سے چلے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ جب کھانا کھا چکو اب قانون بنا دیا گیا اصول بنا دیا رب کائنات نے کہ جب کبھی میرا رسول بلائے کھانے کے لیے تم نے کھانا پکنے کا انتظار وہاں نہیں کرنا اور جا کر جب کھانا پک جائے پھر جانا ہے جا کے کھانا کھانے کے بعد ایک لمحہ بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں جو بھی کھانا کھا چکے اسی لمحے وہاں سے نکل جائے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہوئے سبحان اللہ یا اللہ فرمایا خبردار وہاں بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی وہاں باتیں کرنے کی بھی اجازت نہیں کھانا کھاؤ خاموشی سے نکل جاؤ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے ہم تو محبت لے کر بیٹھے ہم تو ادب والے ہیں ہم تو پریت والے ہیں ہم تو پریم والے ہیں ہم تو ادب احترام والے ہیں ہم تو دیدار کی خاطر بیٹھنا چاہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ اللہ اکبر اللہ اکبر تمہاری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اللہ اللہ اکبر میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اذیت ہوتی ہے سرکار کے دل میں خیال آ جائے کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں جاتے نہیں اللہ قرآن نازل کرتا ہے اور اتنی تکلیف رب کو گوارا نہیں کوئی مصطفیٰ کو دے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے جی جی سرکار اتنی تکلیف نہیں گواری ارے بیٹھنے والوں کے بیٹھنے کی وجہ سے محبت والوں کے بیٹھنے کی وجہ سے دل میں خیال آ جائے اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے خبردار آج کے بعد کوئی بھی میرے رسول کی بارگاہ میں کھانا کھا کے بیٹھ نہیں سکتا بات نہیں کر سکتا وہاں سے نکل جاؤ چلے جاؤ میرے نبی کو اذیت ہوتی ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس تو علم ہی کوئی نہیں تھا اللہ اکبر یہ سن کر تکلیف نہیں اللہ اکبر کہ کسی عام آدمی دین کو کوئی کہہ نہیں یار اس کے پاس علم ہی کوئی نہیں کیا اسے تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی بیٹھنے کی وجہ سے حضور کو اذیت پہنچے دل میں خیال آئے تو اللہ منع کر دیتا ہے قیامت کا اصول بنا دیا کہ خبردار اور پھر حدیث گواہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت تک آنے والے حالات بیان فرمائے منافقین بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گوئیاں کرنے لگے اشارے کرنے لگے دیکھو جی قیامت کی باتیں ہم مانتے نہیں منافق ہیں ہم نے ظاہر لبادہ اڑا ہوا ہے ہماری خبر نہیں تو قیامت کے بعد کی خبریں دے رہے قیامت تک کی خبریں دیتی ہیں اللہ اکبر یہ بات انہوں نے کہا کہ مسجد میں بیٹھ کے دل میں سرکار کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا
میں اس قوم کی تباہی کا عالم کیا ہوگا جو میرے علم پہ دان کرے. اللہ اکبر. تعارفی علمی جو میرے علم پہ اعتراض کرے، میرے بارے میں کہے کہ میں نہیں جانتا، اس کی تباہی کا عالم کیا ہوگا. اب میرے مصطفیٰ جلال میں آ گئے اس بات پر، اور اس کے بعد نام لے لے کر سرکار نے فرمایا فلاں تو منافق ہے، نکل میری مسجد سے. فلاں بن فلاں تو بھی منافق، انت منافق فخرج مسجدی، نکل میری مسجد سے. تم کیا سمجھتے ہو مجھے خبر نہیں؟ میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں نے تو تمہارے عیبوں میں پردہ ڈالا ہوا. ہائے ہائے سبحان اللہ. میں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے خبر ہی نہیں تمہاری، نکلو میری مسجد سے. اس دن منافقین کو لگ کیا. اس لحاظ میں محترم میں دعوت فکر دے رہا ہوں اس مقدس رات میں، اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرب چاہتے ہو، قبولیت چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو، عبادتیں قبول کروانا چاہتے ہو، اللہ کی جنت چاہتے ہو، اللہ سے رحمتوں کا حصول چاہتے ہو، تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ، حضور کے بردب بن جاؤ. کبھی بھی نہ مصطفیٰ کے علم پہ بحث کرو، نہ قول و فعل پہ کسی قسم کا اعتراض کرو. تمہارے دل میں اعتراض کا خیال آیا، ایمان ضائع ہو جائے گا. اور اللہ کی عزت کی قسم، اگر ایمان کامل ہو تو یہ خیال آ ہی نہیں سکتا. یہ خیال آتا ہی تب ہے جب ایمان کا بنا ہے. کبھی ابو بکر کے دل میں خیال نہیں آیا، سبحان اللہ. کبھی عمر کے دل کے قریب خیال نہیں گیا، کسی صحابی کے کبھی دل میں یہ خیال نہیں گیا کہ مصطفیٰ جانتے نہیں، بلکہ وہ کہتے اللہ ہو ورسول عالم. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. رسول جانتا ہے. سبحان اللہ. اگر حضور ہی نہیں جانتے تو جانتا کون ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے علم سکھایا تو اللہ نے سب سے زیادہ علم سے دیا اپنے محبوب کو. تو محبوب سے بڑھ کر کسی کا علم ہے نہیں. بھائی ایمان سے بتاؤ کہ کسی کے علم کو ماپنا ہو، جانچنا ہو، تو اس سے زیادہ علم کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی. بھائی کم علم والا اپنے سے زیادہ علم والے کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے؟ بولو نہیں سر. کہ کوئی شک ہے؟ حضور سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے؟ نہیں سر. یہ بدبختی ہے اور ہماری بدقسمتی کہ ہم سنی سنائی باتوں کو لے کر آگے جا رہے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، دور سے دور. حالانکہ کہتے ہیں ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، در حقیقت دین سے دور کر رہے ہیں. بے شک. آج محترم میں دعوت فکر دے رہا ہوں، خدا را یہ باتیں قبر میں آپ کو کام آئیں. جب سرکار تشریف لائے نا تو فرشتوں نے پوچھا، ایک یہ بھی فکر دی جاتی ہے یہ پوچھا جائے گا، نماز کا پوچھا جائے گا، روزے کا پوچھا جائے گا؟ نہیں، سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبر میں جاتے ہوئے یہ جو 3 سوالوں کی بات ہے نا، من ربوں کا ماں دینوں کا، دونوں میں اختلاف ہے. اللہ اکبر. جو سکا روایت ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پوچھیے علماء سے، محدثین سے، کہ یہ صحیح جس پہ کسی کو اعتراض نہیں، وہ ایک ہی سوال ہے. اگر 2 سوال ہوں بھی تو پہلے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے. اب دین بھی آ گیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی ہو گیا، کیا بخشا جائے گا؟ نہیں. اب پوچھا کیا جائے گا؟ صحیح بخاری کے الفاظ پڑھ، ما کنت تقول. سبحان اللہ. یہ ماضی استمراری ہے. کیا ہے بولو؟ ماضی استمرار. گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں. مانا کیا بنتا ہے کہ کیا کہا کرتا تھا. کیا مطلب ہے؟ کیا کہا کرتا تھا.
اپنی تعلیموں میں کیا لکھا کرتا تھا، اپنی تقریروں میں کیا کہا کرتا تھا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو اس وقت جو کہے گا کہ میں تو یہی جواب وہی دے سکے گا جو کہتا رہا ہو، اس وقت غلط جواب نہیں دے سکے گا. جو کچھ دنیا میں کہتا رہا وہی کہنا پڑے گا. تو اگر کہہ دیا نہیں یہ تو ہمارے ہی جیسے تھے، ان کے بھی ہاتھ ہیں ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کے بھی آنکھیں ہیں ہماری بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی پیر ہیں ہمارے بھی آنکھیں، انہوں نے شادیاں کی ہم نے بھی شادیاں کی، یہ بھی کھاتے تھے ہم بھی پیتے تھے، تو یہ تمہاری طرح کیا قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی؟ جو کہے گا کہ یہ تو میرے آقا مولا جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہے گا انہی کے صدقے تو مجھے ایمان ملا تھا، انہی کے صدقے تو مجھے دین ملا تھا، انہی کے صدقے تو مجھے ایمان ملا تھا، انہی کے صدقے تو میں مسلمان ہوا تھا، انہی کے صدقے تو میں دنیا میں زندہ رہا کرتا تھا، انہی کے توسل سے تو مجھے بخشش کی راتیں ملی تھیں، انہی کے توسل سے تو مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوا تھا، انہی کے واسطے سے تو مجھے رمضان ملا تھا، انہی کی وجہ سے تو میری شکلیں نہیں بگڑی، انہی کی وجہ سے تو میری توبہ قبول ہوئی تھی، انہی کی وجہ سے مجھے اللہ کا عرفان ملا تھا. تو پھر کہا جائے گا سو جا جس طرح دلہن سو. سبحان اللہ. جنت کا بستر بچھا دیا جائے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ سبحان اللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان دور کا جو ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا. اب قرآن اٹھائیے نا ذرا، تھک تو نہیں گئے؟ نہیں. سرکار واز فرماتے تھے تو کسی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. رائنا کا معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. مطلب ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی بات دہرا دیجیے، آسان کر دو. ادھر کیا مطلب ہے؟ رائنا یا رسول اللہ، بات سمجھنے کے لیے یہ عرض کی رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بات دہرا دیجیے، مجھے سمجھ نہیں آئی، بات دوبارہ دہرا دیجیے. اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اب بات یہ ہوئی نا اتنی، اللہ کو یہ بات بھی گوارا نہیں. ادھر رائنا کہا گیا، ادھر یہودیوں کو موقع مل گیا گستاخی کا. لفظ رائنا کو رائنا پڑی تو اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا، آجڑی، معنی بدل جاتا ہے. انہوں نے اسی چیز کو لے کر، اسی بات کو مڑوڑ کر تو اپنی مجلس میں مذاق اڑانا شروع کر دیا. ادھر جا کے بات کی کسی یہودی نے، انہوں نے مذاق کر یہ بات کی، دیکھو جی اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے ایمان والو خبردار، میرے محبوب کو رائنا نہیں کہنا، ایسا لفظ بھی نہیں بولنا جس سے بے ادبی کا پہلو نکل سکتا ہو، گستاخی کا پہلو نکل سکتا ہو. ایسا لفظ بولیے نہیں بولنا جس سے بے ادبی کا لفظ نکل سکتا ہو، بے ادبی کا پہلو نکل سکتا ہو، ایسا لفظ نہیں بولنا. لا تقولوا رائنا، یا اللہ پھر کیا کہیں کہ انظرنا. سبحان اللہ. رائنا نہیں کہنا، کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ.
کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، ہم پہ نظر فرماؤ، انظرنا، ہم پہ نگاہ فرماؤ۔ کیا فرما؟ کون سکھا رہا ہے آداب؟ اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے، نظر کرم فرما، انظرنا یا رسول اللہ، اللہ سکھا واسمعوا۔ میں پہلے تو یہ ہے کہ ہم مردن گوش ہو کے بات سنا کرو، ہماری خاطر میرے محبوب کو بات دہرانی نہ پڑے، سبحان اللہ، سبحان بات دہرانی نہ پڑے۔ نہ پڑے، پہلے توجہ کے ساتھ سنا دو۔ اگر کہنا پڑ جائے تو انظرنا یا رسول اللہ، خطاب ہے ایمان والوں کو، آگے کیا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب توجہ ہے، خطاب کے لیے ہے ایمان والوں کو، منع کیا گیا رائے نہ کہنے سے۔ کیا وہ بے ادبی کی نیت سے کہتے تھے رائے نہ؟ بولو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابی بھی ہو اور رائے نہ کا لفظ معاذ اللہ بے ادبی کی نیت سے کہیں؟ نہیں، وہ محبت والے تھے، عشق والے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، جس لفظ سے بے ادبی کا پہلو نکل سکتا ہو وہ بھی میرے محبوب کے لیے استعمال نہیں کرنا، الفاظ کا چناؤ بھی کرنا ہے، ایسا لفظ نہیں بولنا جس سے بے ادبی کا پہلو نکل سکتا ہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی، منع کیا جائے رائے نہ کہنے سے، اور آخر میں کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، تو علماء نے لکھا اس کے بعد یہ لفظ بھی بولنا کفر تھا، اور جو بولے اس کی گردن مارنے کا قتل کر دو۔ کیا سزا تھی اس کی؟ اسے قتل کر دو۔ کس نے یہ لفظ کیوں بولا ہے؟ چلو یہ کتنی دلیری ہے کہ احادیث بیان کر کے علم کی نفی کی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خبر نہیں تھی۔ ارے حضور کو نہیں تھی تو اللہ کو بھی نہیں خبر تھی، حضور نے اپنی مرضی سے بھیجا۔ بولیے، اگر ایمان سے بتاؤ کہ چند کافر آگے، منافق آگے حضور کی بارگاہ میں، یہ تبلیغ کے لیے ہمارے ساتھ بندے بھیج دو، آپ نے 70 افراد کو بھیج دیا، انہوں نے جا کے انہیں شہید کر دیا۔ اب سوال کرنے والوں نے، اعتراض کرنے والوں نے کہہ دیا جی علم ہوتا تو کیوں بھیجتے؟ ایمان سے بتاؤ کہ حضور نے اپنی مرضی سے بھیجا یا خدا کی مرضی سے؟ یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تو بولتا بھی نہیں اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کرتے، تو کس کی مرضی سے بھیجا؟ بولو بولو، کون نہیں سمجھا مجھے؟ اب اعتراض کس پر ہے پھر؟ بولیے، حضور نے اپنی مرضی سے نہیں بھیجا، اللہ کی مرضی سے بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انہی کو بھیجا جنہوں نے وہاں شہید ہونا تھا، انہی کو بھیجا جنہیں شہادت ملنی تھی۔ تو وہ صحابہ، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ تو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، شہادت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جو شہید ہوتا تھا اس کے مقدر پہ ناز کرتے تھے کہ وہ شہید ہو گیا، اس لیے کہ انہیں زبان رسالت سے قرآن سمجھا اور سنا تھا، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ وہ جانتے تھے کہ وہ شہادت زندگی ہے، تو میرے مصطفیٰ نے اللہ کے حکم سے بھیجا، ہمیشہ کی زندگی کی طرف بھیج دیا، اللہ نے انہیں شہادت کا رتبہ عطا کیا۔ تو نبوت کے بعد جو مقام ہے نا، مرتبہ، وہ شہادت ہے، یہ تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ایمان والے تو شہادت کی تمنا کرتے ہیں، تو ادھر اعتراض، اب ایمان سے بتاؤ یہ اعتراض کیوں دل میں پیدا ہوتا ہے؟ محبت ہو تو پیدا ہوتا ہے خیال۔
عجیب، میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، آخری بات کر کے، کیونکہ عبادت کی رات ہے اس لیے میں بات لمبی کر رہا ہوں، گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے۔ تو ایک بندہ، اس کی عمر تقریباً 60 سے اوپر ہی تھی، اس وقت داڑھی کا ایک بال بھی اس کا کالا نہیں تھا، سرخ داڑھی تھی۔ ٹرین میں ہم بیٹھے، ایک اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت عبد سمت آغا جان صاحب، حرم شریف میں ان سے ملاقات ہوئی، تو ہم ان کی زیارت کے لیے جا رہے تھے ادھر کوئٹہ میں۔ رستے میں مولوی صاحب ایک کتاب لکھی تھی، اس کی کتابت کی غلطیاں درست کر رہے تھے۔ بات چیت شروع ہو گئی تو میں تو خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا جی کہ نبی کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو میں نے کہا اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے، قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، آپ دلیل دیں۔ دلیل انہوں نے دی تھی کہ دیکھو جی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا ابا جان کو، تو انہوں نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے۔ تو یہودا کی بیوی دیوار کے پیچھے سن رہی تھی، اس نے اپنے خاوند کو بتایا، اس نے دوسرے بھائیوں کو بتا دیا۔ لہذا پتہ چلا کہ اگر نبی کو پتہ ہوتا کہ دیوار کے پیچھے سن رہی ہے تو وہ بات کیوں کرتے؟ لہذا معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ تو بیٹا چپ کر کے وہ توجہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو میں نے کہا حضرت اس کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہے تو دے لو۔ نہیں جی، میں نے کہا آپ کے دلائل جب مکمل ہوئے نا تو پھر انشاءاللہ فقیر تمہیں بتائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بڑی مقدس رات ہے۔ میں نے کہا آپ نے نہ قرآن سمجھا ہے نہ پڑھا ہے۔ نہیں میں تو 40 سال مکے میں درس دیتا رہا۔ اس نے کہا 40 سال میں نے مکے میں درس دیا ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کے قریب سے بھی علم نہیں گزرا، آپ قرآن دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن قرآن کا علم آپ کو نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہودا کی بیوی سن رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا کیا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا۔ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے بتاؤ کہ انہوں نے شک میں بات کی ہے یا پکی بات کی ہے کہ وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہ یہ کس کا قول ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ میں نے کہا شک کے شاید مکر کریں؟ نہیں۔ میں نے کہا مانا کرو اس کا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے۔ یہاں سے آگے بھی پڑھو۔ اب سنو فقیر سے۔ مولوی صاحب متوجہ ہوئے، میں نے کہا آگے پڑھیے۔ وہ مکر کریں گے وَكَذَلِكَ۔ میں نے کہا مولوی صاحب بتاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ مکر کریں گے اور اسی طرح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مکر کریں گے اسی طرح۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ میں نے کہا مولانا صاحب یعقوب علیہ السلام کا قول قرآن بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تیرے ساتھ تیرے بھائی مکر کریں گے اور اسی مکر کے ذریعے تیرا رب تجھے چنے گا، تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، تجھ پہ نعمت پوری کرے گا، تجھ پہ نعمت وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب پر بھی نعمت پوری کرے گا، کما تمہا، جس طرح اس نے اپنی نعمت پوری کی تیرے آبا پر، ابراہیم اور اسحاق پر۔
میں نے کہا مولانا صاحب یعقوب علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے کہ پورا مستقبل بیان کر رہے ہیں، انہیں سب کچھ بیان کر رہے ہیں، اور تم اپنے قیاس سے سمجھ کر کہہ رہے ہو کہ یہودا کی بیوی پیچھے سن رہی تھی، اس نے دوسروں کو بتایا۔ یعقوب علیہ السلام تو ایک تدبیر بتا رہے تھے، ساتھ یہ بتا دیا وہ تجھے کنویں میں پھینکیں گے، تیرے ساتھ زیادتی کریں گے، تو مصر میں جائے گا، وہاں بکے گا، وہاں سے پھر اللہ تجھے تخت مصر تک بٹھائے گا۔ ایک بات میں کیجیے، اگر پتا ہوتا تو کنویں سے نکال کے نہ لے آتے۔ میں نے کہا مولانا صاحب اگر علم کنویں تک ہوتا تو نکال لیتے، ان کا علم کنویں تک نہیں تھا، تخت مصر کو دیکھ رہے تھے، وہ تو تخت مصر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا مولانا صاحب آگے بڑھیے، جب بھائی ساتھ لے گئے، جی بھیجا کیوں؟ پتا ہوتا کہ یہ جناب کنویں میں پھینک دیتے، کیوں بھیجا؟ میں نے کہا جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان، ہم نے سامان کے ساتھ یوسف کو چھوڑا اور ہم دوڑ لگا کے چلے گئے، شکار کے پیچھے بھاگ گئے، انہیں آ کے فاقہ الذئب، انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے کہا آپ نے جواب کیا دیا؟ کالا۔ ساری بات سنی تو بولے بل، ہرگز نہیں۔ کیا بولے؟ بل، بولو، یہ قرآن پڑھ لینا۔ کالا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ میں نے کہا مولانا صاحب اس کا ترجمہ کرو، لیکن اگر نگاہ مصطفیٰ سے تمہارا تزکیہ ہوتا تو تمہیں قرآن کی سمجھ آتی۔ ہرگز نہیں، یہ تمہاری من گھڑت بات ہے۔ فصبر جمیل، اب اس پہ صبر ہی اچھا ہے۔ بس جدائی جو ہو گئی تو جدائی پہ میں صبر اچھا ہے۔ میں نے کہا آگے بڑھیے، مختصر کرتا ہوں، وہ تو بڑی لمبی بات تھی ہماری، تقریباً کئی گھنٹے تک جو ہے نا یہ سلسلہ شروع رہا۔ بہرحال مختصر کرتا ہوں کہ میں نے آگے کہا، میں نے کہا آگے پڑھیے، جب بھائی گئے ملنے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو رکھ لیا، تو جو بھائی واپس گئے انہوں نے جا کے کہا کہ اے ابا جان، کالو یا ابنکا، کالو یا اے ابا جان، ابن کا سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ کالو یا بانا ان ابن کا سرق، اے ہمارے ابا جان تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ قرآن ہے۔ اب دیکھیے نا، وہ اتنے متنفر ہو چکے تھے کہ اپنا بھائی نہیں کہا، ابا جان کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے چوری کی۔ یہ نفرت کا اظہار ہے نا۔ چوری کی تو ہم تو اس کے محافظ نہیں تھے، چھپے ہوئے چوری چوری ہم سے انہوں نے جناب پیمانہ چھپا لیا۔ میں نے کہا اب جواب کیا میرا؟ کالا۔ ان کی بات سنی، یعقوب علیہ السلام بولے بل سولت لکم انفسکم امرا، وہی جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ بھی تمہاری من گھڑت بات ہے۔ لیکن پہلے تو فرمایا فصبر جمیل، اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ ان یاتینی بہم جميعا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو سنیا جو مار ہے نا، دلائل نہیں سن دے، اگر دلائل سن لو تو کوئی بندہ تھوڑے ایمان کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، جی یہ شعر پڑھتے ہیں۔ وہ شعر سن سن کے ہم اسی خراب ہو گئے نا، شعر سن کے اسی روپیے بھی دینے ہیں، شعر سن کے مست ہونے ہیں، اس تو بعد کوئی مسئلہ پوچھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ خدا کے بندو قرآن سنو، سمجھو اور جا کے ترجمہ پڑھ لینا۔ جواب وہ کہہ رہے ہیں تیرے بیٹے نے چوری کی، آپ فرما رہے ہیں نہیں، یہ تمہاری من گھڑت بات ہے، یہ تمہارے نفوس کی بنائی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ اصل لاؤ
یعنی بہن جمیعہ، ان قریب ہمارا رب ہم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ ہن میں نہیں ٹھلی سبحان اللہ پیچھے والے بولو۔ یہ قرآن ان قریب اللہ ہم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ ان سے منہ موڑا، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، انہیں بتا دیا کہ اللہ ہمیں اکٹھا کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے ان سے منہ موڑا، قَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، میں افسوس یوسف پر۔ تو سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ بھائی چوری کس نے کی؟ الزام چوری کا کس پہ لگا تھا؟ بنیامین علیہ السلام پر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیامین نے چوری کی، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں افسوس یوسف پر۔ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی پتہ نہیں آیا انہوں نے، کو نہیں آیا پتہ؟ بولو بھائی، قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تیرے بیٹے نے چوری کی تھی ابا جان۔ وہ کہتے ہیں یہ تہاڈی من گڑت گل ہے، بنائی گل ہے، کڑی گل ہے، اللہ سانو اکٹھا کر دے گا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پھر کیا کیا؟ قَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ افسوس یوسف تھے، انہیں بھی نہیں دیکھا میری آنکھاں سفید ہو گئی تیری جدائی چ رو رو۔ رکھیا کنے آیا؟ ادھر یعقوب علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں۔ میں کہا مولانا صاحب ادھر توجہ کرو، قرآن تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ہر چیز کی اللہ نے خبر دی تھی، اللہ کی طرف سے ظاہر کرنے کا حکم۔ سمجھنے والے تو سمجھ جاندے نہیں یار، گل تو انہیں کر دیتی نا کہ تہاڈی من گڑت گل ہے، اگوں انہوں نہ سمجھ آوے انہوں دی مرضی۔ پھر میں افسوس یوسف تے، میں نے کہا جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، یعقوب علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی، قمیض مصر سے چلی، ادھر کا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم یہ نہ تم کہو گے کہ یہ بہکی باتیں کرتا ہے، یہ بوڑھا ہے، بہکا ہوا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان کا ابا جان یوسف کتھے؟ 40 سال گزر گئے تو تانوں اج بھی خوشبو پی آمدی؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں بتا رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس وقت خوشبو کا بھی بتا دیا جب اللہ نے اجازت دے دی، تو خوشبو مصر سے آ گئی۔ تو ادھر میں نے کہا حضرت جب وہ قمیض والا آیا، اس نے آ کر قمیض دی، قمیض بھیجنے والا نبی، آنکھوں پہ رکھنے والا نبی، بھائی یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ آپ کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرتا، نسبت فائدہ نہیں دیتی، تم بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا یعقوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میرے ابا جان کی آنکھیں روشن فرما دے۔ یعقوب علیہ السلام دعا کرتے، اللہ قبول نہ کرتا، انہوں نے قمیض کیوں بھیجی؟ تاکہ تبرکات کی فضیلت کا بھی پتہ چل جائے، تبرکات کی برکت کا پتہ چل جائے کہ انبیاء کے جسم سے کپڑا لگ جائے تو اس سے بھی بنائی لوٹ آیا کرتی ہے، جو انبیاء کے جسم سے کپڑا لگ جائے وہ بھی بے مثل ہو جاتا ہے۔ بس بتاؤ نا، پسینہ لگا ہوا ہو، کسی کی قمیض آنکھوں پہ ملو تو آنکھیں خراب ہوتی ہیں کسی عام بندے کی، تو ادھر نبی کی قمیض میں
اور عام بندے کی قمیض میں کوئی فرق نہیں. بولو بھائی نبی کے جسم سے کپڑا لگ جائے وہ بھی بے مثل ہو جاتا ہے, خود نبی کا مقام کیا ہوگا. میں نے کہا حضرت آگے بڑھیے, اللہ اعلان کرتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے بے شک یعقوب ہمارے سکھانے سے جانتا تھا, تم نہیں جانتے, اکثر لوگ نہیں جانتے. منبر پہ بیٹھا ہوں, اس نے کہا خدا کی قسم کہنے لگا مجھے فخر ہے کہ میں کسی عالم سے بات کر رہا ہوں, میرے سامنے کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہے, آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی. کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آج تک میری توجہ ہی نہیں گئی ادھر, اب میں اس کا رد نہیں کر سکتا. رد کیسے ہوتا بھئی ایمان سے بتاؤ, ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. یہ تو یعقوب علیہ السلام کے علم کی بات ہے, تو محمد الرسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا. ارے ظالمو, حضور کے بارے میں کہتے ہو کہ انہیں پتہ نہیں. میرے مصطفیٰ کی نسل سے غوث العظم وہ فرماتے ہیں کہ میں کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میری ہتھیلی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کبھی بھی حضور کی ذات پر باس نہ کرنا. کسی کمال کا انکار کرو گے تو یہ نبوت کا انکار کہلائے گا. یہ صفت ہے علم حضور کی, اس کا انکار نہ کرو. باقی رہ گئی بات, اللہ کا علم ذاتی ہے, حضور کا علم عطائی ہے. اللہ ذاتی طور پہ جانتا ہے, رسول اللہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. حضور کو علم اللہ نے سکھایا. کتنا سکھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ماں پیارے, جس چیز کا تجھے علم نہیں تھا ہم نے سکھا دیا. جس چیز کا علم نہیں تھا ہم نے, بولو, سکھا دیا. یہ قرآن کی آیت نہیں, اللہ فرماتا ہے ہم نے سکھا دیا. آپ کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں جانتے وہ بھی نہیں جانتے. نفی تو اللہ نے ختم کر دی ہے. وہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا ہم نے سکھا دیا. اس کے بعد بھائی بولو, اس سے بڑی نص کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے قرآن کی. لیکن قرآن کی سمجھ تب آتی ہے جب نگاہ مصطفیٰ سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جب تزکیہ ہوتا ہے پھر سرکار سکھاتے ہیں علم. سرکار علم سکھاتے ہیں, سرکار قرآن سکھاتے ہیں, سرکار حکمتیں سکھاتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. میں کہا حضرت اللہ فرماتا ہے کہ تیرا رب حکمت والا بھی ہے, علم والا بھی ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا. میں کہا آپ علم کو تو دیکھتے ہیں, حکمت کی طرف تمہاری نظر نہیں جاتی. اور حکمت کہاں سے ملتی ہے؟ علم اور حکمت ملتی ہے در مصطفیٰ سے. حضور شہر ہے, دروازہ کون ہے؟ علی. جو علی کے قدموں تک نہیں پہنچا نہ اسے حکمت ملتی ہے نہ علم ملتا ہے. تو جسے علی کے قدموں میں پہنچنے کے بعد علم نصیب ہو, حکمت نصیب ہو, وہ علی علی نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ ذکر علی سے اس کے چہرے پہ سلوٹیں آ سکتی ہیں؟ بھائی جہاں سے فیض ملا ہو وہاں سے کوئی بے روحی کرے تو فیض رہتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ نا, جہاں سے بندہ فیض حاصل کرتا ہے نا, اگر وہاں کا ادب نہ ہو, احترام نہ ہو, تعلق نہ ختم کر دے تو وہ علم ختم ہو جاتا ہے, علم نفع نہیں دیتا. تو یہ جو جہالت ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہالت, گمراہی اور جناب الٹے مفہوم نکال لینا. یہ الٹا مفہوم تب ہی نکلتا ہے جب نگاہ مصطفیٰ سے تزکیہ نہ ہو. لیکن کتاب, یہ کتاب حکمت ہے, قرآن حکیم ہے. اللہ نے خود فرمایا یاسین
والقرآن الحکیم، اے کائنات کے سردار مجھے حکمتوں سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم۔ تو قرآن کیا ہے؟ حکمت ہے قرآن میں۔ انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، دروازہ گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حکمت جب تک سمجھ میں نہ آئے علم مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو حکمت کی طرف توجہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول میں حکمت ہے، ہر فعل میں حکمت ہے، ہر عمل میں حکمت ہے۔ جنہیں حکمت سمجھ میں آئی وہ ابو بکر بن گئے، جس نے حکمت کو سمجھا وہ فاروق اعظم بن گیا۔ دیکھو نا، جب کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں گئے، روایات میں آتا ہے کہ وہاں کافر جمع تھے، ابو جہل بھی تھا۔ سرکار نے فرمایا میں رات کے تھوڑے سے حصے میں لامکان کی سیر کر گیا۔ انہوں نے کہا لائے موقع لب گیا، مسلمانوں کو معاذ اللہ گمراہ کرنے کا موقع لگ گیا۔ سدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے، ابو جہل نال ہے، باقی کافر نال نے، جا کے کہتے ہیں اے ابو بکر کیا کوئی بندہ کہے میں رات دی تھوڑے جے حصے وچ لا مکان دی سیر کر کے واپس آ گیا تو مان لو گے؟ کہ نہیں ممکن ہے ہونا کہ نہیں۔ ابو جہل نے کہا جی گل تے پکیا رہنا، کوئی جا سکتا ہے بندہ انسان بشر؟ آپ نے کہا نہیں، اتنی جلدی اتنا سفر کر کے آ جائے، آئیے بستر دی گرمی بھی ختم نہ ہوئے۔ ابو جہل نے آخیا ابو بکر پکا روی، پکی گل پکی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا سن پھر میں کیا سنوں؟ اس نے کہا جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھایا نا، ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا کہ میں لامکان کی سیر کر کے آیا ہوں تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ صدیق اکبر نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، دماغ پر بوجھ نہیں ڈالا، تاخیر نہیں کی، فوراً بولا، فوراً کہہ دیا اگر میرے نبی نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ پتہ چلا ابو بکر کا ایمان عقل پر نہیں تھا، عشق پر تھا۔ عقل پہ ہوتا تو عقل سے سوچتے، باقی کے بارے میں سب کے بارے میں عقل استعمال کی۔ جہاں بات رسول اللہ کی آئی عقل کو پیچھے چھوڑ دیا، دلائل کو پیچھے چھوڑ دیا، ممکن ہے کہ نہیں ممکن پیچھے چھوڑ دیا، فوراً تصدیق کی۔ قرآن نازل ہو گیا وجاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ جو سچ لے کے آیا، وہ جس نے تصدیق کی وہی متقی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر اب پیمانہ بدل گیا، اسی زبان سے تو نے کہا کہ کوئی بھی دعویٰ کرے تو یہ میں نہیں مانتا، ممکن نہیں، ابھی بدل گیا۔ فرمایا ہاں اسی کو ایمان کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا، اب اس کے آگے ہم کیسے؟ تو سرکار میں ابو بکر تو نے کیسے تصدیق کی؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ ہے تو میں نے مان لیا۔ آپ کی زبان عطر سے سنا ہے کہ اللہ ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ان کا ایمان عشق پر تھا۔ عقل تو سوچتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی کیسے کوسے کی یہاں چکر نہیں، یہاں بات ہے حضور تو دعویٰ نہیں کر رہے، خدا کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ لے کر خود گیا ہے تو وہ تو قادر ہے۔ تو اس لیے حضور کی بارگاہ میں عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ است،
ہر معاملے میں عقل استعمال کرو، لیکن ایمان جو ہے وہ عقل پر نہیں، عشق پر ہے۔ سرکار نے فرما دیا بس، اس کے آگے چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، بڑی قیمتی جملہ ہے کہ کہتے ہیں جی کسی کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ وہ غیب جانتا ہے، یہ شرک ہے۔ بات ذہن میں رکھنا کہ فلاں غیب جانتا ہے، تو اللہ کے سوا عالم الغیب اللہ ہے۔ اگر کسی کے بارے میں کہو گے کہ وہ غیب جانتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن قرآن آگے بھی پڑھو، یہ جتنے بھی ہیں نا آدھی آیت پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے۔ پوری پڑھیں تو بات واضح ہو جائے۔ عالم الغیب والشہادہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ غیب بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ باطن کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، توجہ ہے، بڑا قیمتی جملہ دے کے جا رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ جہاں غیب جانتا ہے وہاں حاضر کو بھی جانتا ہے، یہاں چھپے ہوئے کو جانتا ہے وہاں ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اگر غیب کا جاننا شرک ہے تو ظاہر کا جاننا بھی شرک ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان وہ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ بھائی اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے، غیب بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ غیب کا مطلب ہے چھپا ہوا، شہادت کا مطلب ہے ظاہر۔ وہ چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ آپ کہتے ظاہر تو آپ بھی جانتے ہیں، اللہ اکبر، کہاں جاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ ہم غور نہیں کرتے۔ عالم الغیب والشہادہ، اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ جو غیب کہے کہ اللہ غیب جانتا ہے، کسی کے بارے میں عقیدہ رکھے وہ مشرک ہو جاتا ہے، تو ظاہر کا جاننا بھی بے شرک ہوگا۔ ظاہر کو جاننا بھی اللہ کی صفت ہے اور باطن کو جاننا بھی اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ دونوں لفظ قرآن میں اکٹھے آئے ہیں، پیچھے عالم کا لفظ آیا ہے کہ اللہ جانتا ہے چھپے ہوئے کو بھی اور ظاہر کو بھی۔ اگر ظاہر کا جاننا شرک نہیں تو غیب کا جاننا کیسے شرک ہو گیا؟ تو نبی کا تو معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ یہ نبأ سے مشتق ہے، غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی ہوتا ہی وہ جو غیب کی خبر دیتا ہے۔ خواہ مغا یہ مغالتا، ہاں فرق کیا ہے؟ اللہ کا علم ذاتی ہے،